السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک اور میں ہوں کرن خان۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں، آپ جب انہیں دیکھیں گے، ان کے نام سنیں گے اور ان کا تعارف لیں گے تو آپ اس بات کی تہ میں بھی پہنچ جائیں گے کہ آج ہمارا موضوع پھر ریکارڈنگ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ریکارڈنگ کے حوالے سے ہوئی ہیں جو آپ کے علم میں لانی ہیں، لیکن ایک مسئلہ ابھی تک اپنی جگہ پر بدستور موجود ہے، جس کے حوالے سے ہم پچھلے پروگرام میں بھی بات کر چکے ہیں اور ہم آج کے پروگرام میں بھی بات کریں گے۔ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کافی سارے حقائق ہیں جو ہم آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں مہمانان کے تعارف کی طرف۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں سید اکرم شاہ صاحب، جو سربراہ ہیں بلانوشی قبیلے کے، بلوچستان سے اس وقت براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت ساری چیزوں پہ اظہار خیال کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان موجود ہیں، خصوصی طور پر آج ہم نے انہیں اسٹوڈیو میں مدعو کیا کیونکہ اس سارے جو آج کا موضوع ہے، جس پہ بات ہونی ہے، انہوں نے بڑے نزدیک سے دیکھا، کافی ساری چیزوں میں، کافی ساری میٹنگز میں، کافی سارے معاملات میں یہ رہے ہیں انوالو۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جناب سید مظہر علی نقوی صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ کے جو ہیں یہ سربراہ بھی ہیں، چیئرمین ہیں۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا مظہر نقوی صاحب، سب سے پہلے ہم ذرا چلیں گے ریکارڈنگ کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ ناظرین ہمارے جو علم میں جو بات ریکارڈنگ کے حوالے سے ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تھوڑے سے مسائل چل رہے تھے، تھوڑی بات چل رہی تھی، اس میں ایک چیز جو پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا، اس میں سعودی عرب جو تھا وہ پاکستان میں اکاؤنٹ کھولنے کے حوالے سے راضی نہیں ہو رہے۔ سعودی عرب کا موقف تھا کہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہم باہر جو ہے کسی دوسرے ملک میں کھولے اور وہاں سے مشینری پرچیز کی جائے جو اس پروجیکٹ میں لگنی ہے، لیکن بالآخر پاکستان نے انہیں راضی کر لیا ہے۔ تو سعودی عرب بھی 10% حصص کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آ چکا ہے۔ ہم مظہر نقوی صاحب سے سب سے پہلا جو سوال میں کروں گا وہ یہی کروں گا کہ اب معاملات کافی سارے سموتھ ہو چکے ہیں، کیونکہ کینیڈین کمپنی جو ہے وہ تو پہلے سے ہی کام کر رہی ہے اور سعودی عرب نے بھی اب کافی ساری چیزوں پہ حامی بھر لی ہے، یہ بھی اعلان کر لیا کہ 2028 تک جو ہے وہ تانبا اور سونا بڑی مقدار میں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موقف آپ لوگ لے کر چلے تھے کہ جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں، جن کو اس کی رائلٹی ملنی چاہیے، اور اس کے اوپر کافی ساری آپ لوگوں کو میٹنگز بھی چلی، تو اس وقت تازہ ترین صورتحال اس تمام کے اوپر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب، آپ کا، طارق صاحب کا، آپ کے چینل کا، آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ اس موقع پہ ہماری سپورٹ کی، ہمیں اپریشیٹ کیا، ہمیں پروموٹ کیا۔ دیکھیں، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ آپ کے کافی پروگرام سے بیٹھ کے اس حوالے سے کافی ڈسکشنز ہوئی۔ اکرم شاہ صاحب کے ساتھ ایک قریبی تعلق، بھائیوں والا تعلق ہے۔ اس معاملے کو لے کے جب نیشنل پیس کمیٹی نے آواز اٹھائی تو الحمدللہ اس آواز کو سنا گیا اور وہاں پر پروگریس کو تیز کیا گیا، اور اس جو افیکٹڈ قبیلہ ہے اس کی پرابلمس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پرومسز کیے ہمارے ساتھ کہ اس کو ہم بالکل حل کریں گے، اور وہاں پہ نوکریاں بھی دی جائیں گی، وہاں پہ ترقی بھی کے حوالے سے ہاسپٹلز بھی کھولے جائیں گے، کافی ساری ویلفیئر کے پروجیکٹس کیے جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ جو مسئلہ بڑا تھا وہ تھا رائلٹی اور سرپلس لینڈ کا، جس پہ ہمیں اشور کیا گیا کہ آپ اس حوالے سے قبیلے کو مطمئن رکھیں اور پروٹیسٹ اور دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس کو، یہ میٹنگز کس سطح پر ہوئی تھیں؟ یہ دیکھیں اچھے لیول پہ، سارے اچھے لیول پہ، میں ابھی نام اس لیے ڈسکلوز نہیں کر رہا کہ پھر تھوڑی سی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اس میں پولیٹیکل اینگلز بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور میں نے اسی لیے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انگیج کیا۔ اس میں پی ٹی آئی نے ہمیں بہت بھرپور اعلانیہ سپورٹ کیا، اور شعیب شاہین صاحب کا موقف آپ کے سامنے ہے، بلکہ آپ کی ٹیم نے بڑا ڈیٹیل ان کے ساتھ اس حوالے سے انٹرویو بھی کیا۔ باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں، سوائے چند ایک انڈیویجولس کے جن کے ذاتی انٹرسٹ ہیں۔ تو باقی الحمدللہ میں بہت ہوپ فل ہوں۔ محسن نقوی صاحب بھی اس حوالے سے بڑے پرجوش ہیں اور ہمیں بہت سارے معاملات میں سپورٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بھی کنسرنس قبیلہ ہے اس کی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پرابلمس مزید حل ہو جائیں گی۔ آرمی چیف اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے، اور وہ پاکستان کے کسی بھی اچھے بڑے پروجیکٹ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جب سیکشن 4 لگتا ہے، سیکشن 4 جو آئین کا حصہ ہے، اس کے مطابق گورنمنٹ جو ہے وہ
کہیں پر بھی جو زمین ہے وہ لے سکتی ہے، اور اس پر لے کر جس طرح یہ جو ہے، اب ظاہری بات ہے یہ جو زمین ہے وہ قومی انٹرسٹ میں بن چکی ہے، اور اس سے جو معدنیات یا جو خزانہ نکل رہا ہے وہ ملک کے ظاہری بات ہے ملک کی عوام کے لیے استعمال کیا جائے گا، ملک پاکستان کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو پھر یہ اگر کام لیگل ہو رہا ہے اور ساری چیزیں پیٹرن کے ساتھ ہو رہی ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیکشن 4 گورنمنٹ بالکل لگا سکتی ہے، لیکن وہ ان جگہوں پر لگتا ہے جہاں پر انہوں نے اپنے کوئی بڑے پروجیکٹس کرنے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ تو بڑا پروجیکٹ ہی کرنا، جی ان بڑے پروجیکٹس کو انہوں نے اپنے مطابق لے کے چلنا ہوتا ہے. اگر آپ اس چیز کو بھی ساتھ لے کر چلیں تو اس کی پھر ایک قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور وہ قیمت اس مالکان کو جو ادھر کے آنرز ہوتے ہیں ان کو پے کی جاتی ہے، سرکاری قیمت لگتی ہے. سرکاری قیمت لگتی ہے. تو ادھر تو ایسا بھی کوئی صورتحال نہیں ہے نا. ایک قبیلہ جو کہ کلیم کرتا ہے اور اس کلیم کو ڈی سی مانتا ہے، باقاعدہ ان کو تحریر دیتا ہے کہ بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، آپ اس قبیلے کے اس جگہ کے آنر ہیں. تو آنرشپ تو سرکار نے ڈکلیئر کر دی، کورٹ ہائی کورٹ میں جا کے تسلیم کیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ بالکل آپ کا حق بنتا ہے، ہم بیٹھ کے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر لیں گے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے نا سر. تو دیکھیں گورنمنٹ آف بلوچستان اور گورنمنٹ آف پاکستان، اسی طرح بیرک گولڈ کمپنی، یہ تو سارے آپس میں پارٹنرز ہیں، اور اب سعودیز بھی آ گئے ہیں 15% شیئر کے ساتھ. تو یہ تو پارٹنرز ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جو ہمارے پاس ویسے لیٹسٹ رپورٹ ہے اس میں وہ 10% میں اور اپنے حصص بڑھا سکتے ہیں. جی اب ہم ان کے ساتھ اگر جا رہے ہیں تو ہم تو اس ٹیم کا حصہ نہیں، اس پارٹنرشپ کا حصہ نہیں ہے. تو آپ ہمیں یعنی کہ قبیلے کو، بلانوشی قبیلے کو، یا تو آپ رائٹس دیں گے، سرپلس رائٹ دیں گے، رائلٹی دیں گے، اور اگر آپ سیکشن 4 لگانا چاہتے ہیں تو پھر اس کی قیمت پے کریں گے. تو ایسے پاسبل نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ون سائڈلی اس چیز کو ساتھ لے کے چلیں. اور اس پہ ہماری کافی اچھی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، اور وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ بالکل اس قبیلے کا رائٹ بنتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو رائٹ دیں گے. بالکل. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ کے حوالے سے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اگر سرفیس رینٹ مل جاتا ہے، رائلٹی مل جاتی ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ آئی ایم ایف کے تمام قرضے جو ادا ہو جائیں گے؟ دیکھیں آئی ایم ایف تو کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان ترقی یافتہ کنٹریز کی صفحے اول کی فہرست میں شامل ہونے جا رہا ہے، اور یہ ہوگا. دیکھیں یہ قبیلہ یا ہم لوگ جو ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہاں ایک چھوٹا سا رائٹ ہے جو ایک چھوٹی سی اماؤنٹ بنتی ہے اس قبیلے کے حقوق کو جو ہے اگر وہ دے دیا جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات. اور علاقہ بھی تو کافی ترقی کی طرف جا سکتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سید اکرم شاہ صاحب بھی. سید اکرم شاہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کا جو سرفیس نیٹ اور رائلٹی کی ابھی ہماری آپس میں بات بھی ہو رہی تھی، اس حوالے سے آپ کا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کب رابطہ ہوا تھا؟ ان کے ساتھ 2014 میں سے رابطہ کیا. اس حوالے سے کمپنی نے 1993 میں کام شروع کر دیا تھا 1993 میں، اور آپ تو بہت بعد میں آئے، اتنا ٹائم کیوں لگا؟ چونکہ یہ ہم تو کوشش تو اسی وقت سے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے، ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ہمیں اپنے آفس تک رسائی ہمیں نہیں دیا جا رہا. سردار صاحب آپ مجھے بتائیے گا، آپ لوگوں کا جو ہے 1 لاکھ لوگوں کا قبیلہ ہے، تو آپ لوگ رسائی حاصل نہیں کر سکے، تو پھر جو عام لوگ ہیں وہ کس طرح جو ہے رسائی حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیں جی، آپ بلوچستان کے حالات تو آپ بہتر جانتے ہیں. ہم نے کئی بار کوشش کی ہے، بلوچستان گورنمنٹ، وزیر اعلیٰ بلوچستان تو کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں، وہ پتہ نہیں فرعون بنے بیٹھے ہوئے کون ہے وہ. اچھا یہاں پر بہت اہم سوال، آپ 20 سال تک جو ہے خاموش کیوں بیٹھے رہے اور اب آپ نے جو ہے رابطہ کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی، ہمارا علاقہ جو ہے وہ انسیٹلڈ ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے جو لیگل جو کارروائی تھی وہ ہم کرتے رہے اس عرصے میں جتنا بھی عرصہ رہا. تو اب جا کے جو ہے 2017 میں پراپر جو ہے ڈی سی صاحب سے جو ہے ہمیں سرٹیفکیٹ. سردار صاحب یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے جو زمین کا تبادلہ یا کسی کے نام پر ٹرانسفر ہے وہ کیسے کی جاتی تھی، کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ وہ ہمارے لیے جو ہے جو پرانے نقشے ہیں اس میں تمام ایریاز اس میں جو ہے لکھے ہوئے ہیں، اور جو جس قبیلے کے جو علاقے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اچھا اگر ہم متعلقہ محکمے میں جاتے ہیں تو پروسیس کیا ہوتا ہے، بنیادی پروسیس کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے؟ علاقے میں چونکہ انسیٹلڈ ایریا ہے، وہاں ہم ایک اسٹامپ کے ذریعے جو ہے ہم وہ علاقہ انہیں کسی کو یا بیچتے ہیں یا کسی کو گفٹ کرتے ہیں یا کسی کو وہ کرتے ہیں، یہ یعنی
तोहफा देते हैं। ٹھیک ہو گیا سردار صاحب. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ یہ زمین ہماری ہے اور آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں جو ہے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, پاکستان کو بنے ہوئے جمعہ 70-75 سال ہو گئے ہیں بنے. ہم تو سینکڑوں ہزاروں سال سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو مالک تو ہم ہی ہیں. ہمارے پاس وہ پروفس ہیں ان بادشاہوں کے, ان عطا کے 1901 کے برٹش گورنر کے بھی جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ابھی آپ کا گورنمنٹ آف بلوچستان سے تضاد چل رہا ہے اس حوالے سے کہ زمین آپ کی نہیں ہے؟ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس معاملے میں, چونکہ جو سرٹیفکیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان گورنمنٹ اور ڈی سی نے ہی ہمیں جو ہے پرووائڈ کیے ہیں, انہوں نے جاری کیا ہے ہمیں سرٹیفکیٹ اس علاقے کا. تو اس حوالے سے تو جو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے زمین کے حوالے سے, ملکیت کے حوالے سے. اچھا, ابھی سردار صاحب سے تو بات چل رہی ہے مظہر نقوی صاحب, لیکن ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ حالات ہمیشہ اوپر نیچے ہوتے ہیں, دگردوں ہوتے ہیں. جتنی ساری بات سید اکرم شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں, اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میٹنگز بھی بڑی اچھی ہوئی ہیں. مجھے آپ اپنے پورے وثوق کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سارا مسئلہ صرف مذاکرات سے حل ہو جائے گا, یا جن آپ حکومتی ریپریزنٹیٹیو سے ملے ہیں, آپ کتنے % ہوپ رکھتے ہیں کہ یہ بالانوشی قبیلے والا مسئلہ تو کم از کم حل ہو جائے گا؟ دیکھیں, میں 90% زیادہ ہوپ فل ہوں کہ یہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوگا. اگر آپ نے پچھلے دنوں سی ایم بلوچستان کی بھی اسٹیٹمنٹ سنی ہو, انہوں نے مختلف پروگرام سے بھی یہ کہا کہ ہم تمام معاملات جو ہیں خوش اسلوبی سے طے کر لیں گے, ساتھ ہی حل کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دم سے فرنٹ پہ لا کے ابھی کوئی پریس کانفرنس کر دیں, کچھ اور کرتے ہیں تو غلط ہو جائیں گے. میں نے اکرم شاہ صاحب سے بھی, جس طرح ابھی آپ بات کر رہے تھے, ان سے بھی بار بار یہی ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا تحمل رکھیں, کیونکہ یہ چیزیں جلد بازی میں نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے والا پروجیکٹ ہے. تو اس میں ذرا سی جلد بازی, ذرا سی غلط فہمی ساری چیزوں کو بگاڑ سکتی. اچھا سردار صاحب, آپ کے جو مخالفین ہیں, دیکھیں وہ یہ بھی تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ آپ کے ایریا میں نہیں آتی, یا یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے, بلکہ اب آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے خزانہ نکل آیا تو آپ لوگوں نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, یہ جو بلوچستان کی جو زمین ہے یہ کوئی ابھی کے وہ وجود میں نہیں ہے, پاکستان کے ایکٹ میں نہیں ہے. پاکستان کو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ بنے جمعہ 70-75 سال ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے, ابھی یہ بنا ہوا ہے. اس سے پہلے بلوچستان ایک الگ ریاست کا اپنا وجود رکھتا تھا. اچھا سردار صاحب, آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ سنجرانی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ زمین میری ہے, تو اس معاملے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کر ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ سنجرانی جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان سے اسے کوئی سنجرانی ٹولہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہ سنجرانی ٹولہ وہ چاغی میں وارد ہوا آج سے کوئی 300 سال پہلے, اور آتے ہی اس نے جو یزید نے وہ کام کیا تھا, وہ انہوں نے جو سادات کا خون بہایا. یہ میں ویسے اپنی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بالکل بلوچستان گیزیٹیئر میں آپ اگر دیکھیں, بلوچستان گیزیٹیئر میں اس کا حوالہ آپ کو ملے گا. اچھا, اس حوالے سے اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور قابل ذکر لوگ نہیں نکلتے, تو اس صورت میں جو ہے پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ مجھے اس کا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی لوگ آتے ہیں نہیں آتے ہیں. جس طرح ہم نے میدان کربلا میں جس طرح ہم فیملی نے ہی اور کچھ اصحابہ کے ساتھ جو ہم نے قربانیاں دی, جو ہم نے شہادتیں دی, اسی طرح ہم چاغی میں بھی اسی طرح اگر کوئی بھی نہ آیا تو کم از کم ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں تقریباً وہ بھی 80-90 تک کے ہیں انشاءاللہ, وہ بھی آ جائیں نا, تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور وہ پروٹیسٹ ہم وہیں اپنے علاقے میں کریں گے, ہم اسلام آباد ہمیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا. سید مظہر نقوی صاحب, آپ بھی ذرا بتائیے گا کہ اگر کیا آپ کو لگتا ہے, اب تو کیونکہ 90% تک پر امید ہیں جیسے کہ آپ نے کہا, آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ احتجاج تک چلا جائے گا یا کورٹس کی طرف چلا جائے گا؟ ملک صاحب, میں جیسا ابھی کرن نے بھی سوال کیا ان سے, یہ بالکل بات ایسے ہی ہے, اور بہت عرصے سے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنے دیں, ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان کو روکتا ہوں, اور روکتا اس وجہ سے ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ بہت اچھے ٹریک پر, بہت اچھے حوالے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, تو اس میں پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پیش آئے گی. اور اگر آتی ہے
تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں پھر ہم پروٹیسٹ کریں گے. اور یہاں پہ اس پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ پھر ہم جو عدالتیں ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, انٹرنیشنل کورٹ ہے, وہاں پر بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے. پھر ہم وہاں پر کیس دائر کریں گے اور وہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بات آگے نہیں چلتی اور رک جاتی ہے تو ایسا ہوگا. لیکن میں آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں کہ جس لیول پہ ہماری بات چیت ہو رہی ہے ہمیں اس میں کوئی رکاوٹ ایسی محسوس نہیں ہو رہی. اور میں شاہ صاحب کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ بالکل ہم اس کو جو ہے نا اپنے حقوق کو حاصل کریں گے. قبیلے کی خوشحالی کے لیے جو آپ کا رائٹ بنتا ہے وہ آپ کو بالکل ملے گا. مظہر نقوی صاحب تو شاہ صاحب بڑے پر امید بھی ہیں, لیکن آپ نے جتنی گفتگو کی ہے اس میں آپ لوگوں کو بڑا ظالم قرار دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ظاہری بات ہے ظالم لوگ تو امیدوں پر پورے نہیں اترتے نا. تو آپ کو کیا توقعات لگتی ہیں کہ پھر جن لوگوں کو آپ ظالم قرار دے رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کو حل کریں. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قومی امن کمیٹی کے چیئرمین مظہر نقوی کی تجویز فوراً کمیٹی تشکیل دے اور اس مسئلے کو حل کرے, ورنہ ہم احتجاج کریں گے, ہم روڈ پہ آئیں گے, ہم عالمی عدالت بھی جائیں گے. اور اس سے آپ کو پتہ ہے پھر حالات خراب ہوں گے. تو پھر نہ تو وہاں پہ کوئی کمپنی کام کرے گا نہ کچھ ہوئے گا. وہ پھر جو ہے حالات پہلے سے ہمارے جو ہے حالات بہت ہی خراب ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اور آرمی چیف اور حکومت پاکستان اگلے 10 دنوں میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قومی امن کمیٹی کے چیئرمین مظہر نقوی کی تجویز پر فوراً کمیٹی تشکیل دیں اور اس مسئلے کو حل کریں. چلیں ہم ذرا بات کرتے ہیں مظہر نقوی صاحب سے بھی, ان سے کوئی ٹائم فریم بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ کتنے عرصے تک یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. دیکھیں پچھلے پروگرام میں جو ہے نا وہ 10-12 ڈیز میں تھا یہ کہ معاملات ہمارے کافی قریب پہنچ گئے. ہم اس کو پریکٹیکلی اناؤنس بھی کر دیں گے سب کے لیے, لیکن تھوڑی سی کچھ ایسے معاملات ہوئے. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ٹرمپ صاحب کا معاملہ ہے تو وہ ادھر جانا پڑ گیا کچھ شخصیات کو, اور ادھر جو ہے پھر ہمارا فوکس جو ہے کیونکہ خان صاحب کے بھی پولیٹیکلی کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے تو ہم پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ ہماری جو معاملات کے لیے ریکارڈنگ کے حوالے سے بات چیت تھی وہ تھوڑی سی آگے نہیں بڑھ سکی, رکے. تو انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے 2 ہفتے میں آنے والے ٹائم میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری اس حوالے سے ملے گی. اور میں یہ ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیں بیرک گولڈ کمپنی کا جہاں تک تعلق ہے یہ ہمیں علم ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کے لیے, حالانکہ ان کے سی او صاحب ابھی جاغی میں ہی موجود ہیں, لیکن ان سے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ کینیڈین کورٹس میں ہی جانا پڑے کیونکہ ان کے ساتھ تھوڑے سے معاملات ہمارے ڈاجی ہیں. تو ابھی کی گورنمنٹ سے آپ کے اس حوالے سے کچھ معاملات بننے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساتھ دیں گے؟ کیونکہ پہلے بھی پروگرام میں آپ نے بتایا تھا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم کافی ہیلپ فل جو ہے ثابت ہوئی تھی اس معاملے میں. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ عمران خان گورنمنٹ میں اس کے حوالے سے بڑی اچھی پروگریس ہوئی. آپ کو یاد ہوگا فائن جو ہوا پاکستان پہ وہ بھی اپلفٹ ہو گیا تھا. دیکھیں یہ جو ہمارے جو ابھی جو ارینجمنٹ بیٹھا ہوا ہے نا وہ فیصلے کر نہیں پاتے. وہ ہر دفعہ دیکھتے ہیں تو آرمی چیف کی طرف دیکھتے ہیں. تو اسی لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم انہی کے ساتھ بات چیت کر کے اس معاملے کو حل کریں کیونکہ انہوں نے حل کرنا ہے. اور بلوچستان میں آپ کو پتہ بھی ہے جو زیادہ حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہیں اور وہاں پہ بہت ساری پرابلمز ایسی ہیں سیکورٹی کے حوالے سے. اور میں پھر اپریشیٹ کروں گا محسن نقوی صاحب کا, انہوں نے کہ اسپیشلی ریکارڈنگ کے لیے وہاں پہ ایف سی کو جو فنڈ ریلیز کیا تھا اس سے بہت ہیلپ ملی ہے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھانے میں. تو انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ ہم اس کو مذاکرات کے ذریعے اچھے طریقے سے. ابھی ویسے آپ کے علم میں سیکورٹی کی پوزیشن کیا ہے وہاں پہ, سیکورٹی وغیرہ سر جہاں تک ریکارڈنگ کا حوالہ ہے نا, ریکارڈنگ تو بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے ماشاءاللہ. ہماری آرمی نے ہماری ایف سی وہاں پہ مکمل کنٹرول میں, وہاں پہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. سوائے پھر میں بتاؤں گا کہ ہمارا جو یہ اکرم شاہ صاحب کا جو ایک قبیلہ ہے اس کے حوالے سے کنسرنس ہیں. باقی جو چھوٹے موٹے لوگ معاملات مسائل. اچھا بالکل, اب آخری سوال جو ہمارا ٹائم جو ہے ختم ہونے جا رہا ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ ریکارڈ ایک منصوبہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کتنا اہم ہے؟ دیکھیں یہ ایسا ہی ہے کہ کسی ملک کی اگر تقدیر بدلنی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو نوازنا چاہے تو اس کو کوئی گفٹ ایک معجزے کی صورت میں دے دیتا ہے. تو یہ ایک معجزہ ہے
اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے. اب یہ سینسیبلٹی چاہیے, سینسیبلٹی پرویل کرنی چاہیے ہمارے سیاستدانوں میں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں میں, کہ اس پروجیکٹس میں رکاوٹیں جو بھی ہیں, چھوٹی ہیں بڑی ہیں, ان کو دور کر کے اس کو فوری طور پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا. یہ صرف پاکستان کی اس پورے خطے کی تقدیر بدلنے والا پروجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے ذخائر دیے ہیں ہمیں کہ جو نہ ختم ہونے والے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین, ہم بات کر رہے تھے ریکوڈک کے حوالے سے, کیونکہ اس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں جو ملک کی قسمت بدلنے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ ملک کے جو وسائل ہوتے ہیں اور قدرتی طور پر جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں, اور اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ چیز آپ کو پتہ ہے سونا تو موجود ہے, لیکن ریکوڈک کی ایک خاص ترین بات یہ ہے کہ اس میں سے تانبا بھی بڑی مقدار میں نکل رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو الیکٹرک کارز کا آگے کمپٹیشن شروع ہونے والا ہے, دنیا تیل سے دوسری چیزوں کے اوپر دوسری توانائی پہ منتقل ہو رہی ہے, اور وہاں پر تانبے کی جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھنے جا رہی ہے, اور تانبا جہاں سے نکل رہا ہے اس علاقے کو بھی بہت زیادہ مستقبل میں اہمیت حاصل ہو جائے گی. اور اس وجہ سے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے منصوبہ اور یہ جگہ ریکوڈک بہت زبردست ہے. لیکن ہم اس سے یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ بالانوشی قبیلے کا جو مسئلہ ہے, جس سے وہ پریشان ہے, اور ظاہری بات ہے وہ اپنے حالات بھی ان کے کافی زیادہ اس وجہ سے خراب معاشی حوالے سے وہ بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے, اور ان کے لیے بھی ریکارڈ ایک بہت بڑی امید کرتے ہیں کہ ان کا بھی یہ مسئلہ حل کیجیے گا. پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا, مجھے اور کرن خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.